السلام علیکم۔ آج جو ناول ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عشق عین۔ خان حویلی میں موجود صحن میں پڑتی تیز دھوپ حویلی کی چمک اور رونق میں اضافہ کر رہی تھی۔ یوں ہی ایک گرم دوپہر حویلی میں اتری، سورج آگ برسا رہا تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان اس حویلی کے صحن میں یہاں سے وہاں گھومتا دکھائی دے رہا تھا۔ اوہو، دیکھو دیکھو تو صحیح، میں بھاگ جاؤں گا، وہ دیکھو وہ سب میرے پیچھے ہیں، ہٹاؤ۔ کامیار زارون خان، جس کی عمر 27 سال تھی، لیکن وقت اور قسمت کی ستم ظریفی ایسی ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا۔ جو شخص کبھی اس حویلی کا سب سے وجیہ، حسین اور لاڈلا بیٹا ہوا کرتا تھا، اب بے حال مٹی میں لتھڑا ہوا ایک کونے میں بیٹھا خود پر لگی مٹی کو یکجانی کیفیت میں جھاڑ رہا تھا۔ اس کے لباس پر مٹی کے گہرے دھبے تھے، اور اس کی آنکھیں جو کبھی اپنی چمک اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھیں، ان میں آج ایک عجیب خالی پن تھا۔ 3 برس، صرف 3 برس ہوئے تھے اس حادثے کو جس میں کامیار خان نے نہ اپنا دماغی توازن کھویا بلکہ اپنے والدین کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ کامیار کی اس حالت پر سب سے زیادہ مطمئن اور بظاہر غمگین شخص تھے راشد خان۔ کہنے کو تو وہ اس کے تایا تھے جو دنیا داری کے لیے اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن سچ کیا ہے اس سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ حویلی کے ایک کونے میں بچھی مخمل کی کرسی پر بیٹھے راشد خان کا چہرہ رنج و غم کی گہری پرچھائیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ان کا بایاں ہاتھ، جو لڑک پن میں شکار کے دوران لگنے والے ایک پرانے زخم کی وجہ سے مفلوج اور بے جان ہو کے رہ گیا تھا، یہی ہاتھ تقدیر کی ستم ظریفی بن کر ہمیشہ سرداری کی گدی سے دور کر گیا، اور سرداری ان کے چھوٹے بھائی زارون خان کے حصے میں آئی۔ کامیار، میرا بچہ، کیسی منحوس گھڑی تھی جب میرے بھائی و بھابھی گزر گئے۔ راشد خان نے ایک گہرا سانس لیا اور دکھاوے کی آہ بھری۔ شہوار، انہوں نے بلند آواز میں اپنے ملازم کو پکارا جو چند ہی سیکنڈ میں سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کامیار یہاں باہر کیا کر رہا ہے؟ اسے لے کر جاؤ فوراً کمرے میں، اور کمرے کو اچھے سے لاک کر دینا۔ بظاہر مسکراتے وہ دبے دبے غصے میں بولے کہ شہوار مٹی میں بیٹھے کامیار کی جانب بڑھا۔ کامیار نے شہوار کو اپنی طرف آتے دیکھا اور مسکراتے ہوئے مٹی کا بھرا ڈھیر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ دور ہو جاؤ تم سب بھی بوڑھے ہو، تم نے مجھے چیز نہیں دی، میں بھی تمہیں چیز نہیں دوں گا۔ وہ یہاں سے وہاں بھاگتا ناراضگی کی حالت میں بول رہا تھا کہ بھاگتے ہوئے شہوار نے اس کو تھاما اور کمرے کی جانب لے کر بڑھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں گاؤں کے بزرگوں اور خاندان کے بااثر افراد کی ایک ہنگامی پنچایت جاری تھی۔ دیواروں پر لگی تلواریں، پرانے سرداروں کی تصویریں اور جھومر، سب خاموش تماشائی تھے۔ موضوع ہمیشہ کی طرح وہی تھا کہ سرداری آگے کون سنبھالے گا۔ راشد خان، تم بڑے ہو، حقدار ہو، لیکن تمہارے ہاتھ کی معذوری اور اب کامیار کی حالت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرداری ختم ہو جائے گی۔ خاندان کا کیا ہوگا؟ ایک معمر سفید ریش بزرگ نے پریشانی سے پوچھا۔ راشد خان نے آہستگی سے کہا، چودھری صاحب، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سرداری کا وارث ہونا میرا حق تھا، لیکن یہ ہاتھ، میں تقدیر سے نہیں لڑ سکتا، اور کامیار کو آپ سب نے دیکھ ہی لیا ہے، وہ اس قابل نہیں رہا۔ مگر سرداری بھی تو چلانی ہے، اگر مجھے سرداری دے دی جائے تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گئے۔ نہیں راشد خان، چودھری صاحب نے انہیں ٹوکا، اور ان کی آواز میں سرداری اصولوں کی سختی تھی۔ خون کا حق سب سے بالا تر ہے۔ اگر کامیار خود وارث نہیں بن سکتا تو اس کا اپنا خون بنے گا وارث۔ تمہاری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، ورنہ ہم اس کو وارث کا حقدار بناتے۔ ہم جلد ہی کامیار کی شادی کر دیں گے تاکہ اس کا بیٹا ہے اس گدی کو سنبھالے۔ گدی پر صرف اور صرف اب زارون خان کا خون ہی بیٹھے گا۔ راشد خان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تاثرات بدلے، ان کی پیشانی پر غصے کی لکیریں ابھریں۔ یہ ان کے منصوبے کے بالکل برعکس تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کامیار کے پاگل پن کی وجہ سے وہ آسانی سے گدی پر قبضہ کر لیں گے، لیکن بزرگوں کی یہ منطق، یہ تو ایک نئی مشکل کھڑی ہو رہی تھی۔ لیکن وہ جلد ہی سنبھل گئے، اور ان کے چہرے پر نرم شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، اگر یہی فیصلہ ہے تو ایسا ہی صحیح۔ شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ذہن میں ایک نئی سوچ ابھری۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اپنے بھتیجے کے لیے لڑکی کا انتخاب میں خود کروں گا، بلکہ یوں سمجھ لیں انتخاب کر چکا ہوں۔ ایک شبیہہ ان کے ذہن کے نقش پر لہرائی۔ میں راشد خان آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے بھتیجے کی شادی اس اتوار کو طے پائے گی۔ کون ہے لڑکی؟ ان بزرگوں نے حیرت سے پوچھا۔
کوئی اپنے درینہ دوست امیر حیدر کی بیٹی، اس سے نکاح کرواؤں گا۔ اپنی بات کا اعلان کرتے ان کا رخ باہر گاڑی کی پارکنگ کی جانب تھا، جہاں ترتیب سے کئی گاڑیاں بشمول گارڈز کے کھڑی تھیں۔ گاؤں سے تھوڑا دور ایک چھوٹے ویران لیکن خوبصورت مکان میں ایک لڑکی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ یا اللہ، یہ لائٹ بھی کیوں چلی جاتی ہے؟ اتنی گرمی ہونے لگ گئی ہے۔ الجھن کی سی کیفیت میں اس نے دیگچی پر ڈھکن لگا کر آنچ دھیمی کی۔ ابھی وہ کچن سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ دروازے پر تھر تھراہٹ ہوئی۔ یا اللہ، اس وقت کون آ گیا؟ اس نے خوف سے خود کلامی کی۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے لب واک کرتے پوچھا کہ کوئی جانی پہچانی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے یکدم دروازہ کھول کے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھے اسے پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی۔ راسخ خان، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کون ہے؟ اندر کمرے سے اس کی ماں کی آواز آئی، جو اب نکل کر باہر آ چکی تھی۔ السلام علیکم بھابھی جی، راسخ خان اپنے ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ لیکن چال میں اعتماد لیے بولے۔ وعلیکم السلام، زہرا بیگم نے نرمی سے کہا۔ عین جا کر چاچو کے لیے پانی لے کر آؤ، انہوں نے آرام سے کہا اور راسخ کو بیٹھنے کی تلقین کی، جس پہ سر خم کرتے وہ بیٹھ گیا۔ چاچو؟ زہر نہ دے دوں ایسے چاچو کو؟ بڑبڑاتے ہوئے گلاس کو ٹرے میں رکھا اور باہر کی جانب بڑھ کر اس کی جانب بڑھایا۔ عین کو شروع سے ہی وہ شخص ناپسند تھا، اوپر سے ماضی، وہ اپنا غصہ دبا گئی۔ شکریہ بیٹا، رسماً مسکراہٹ لبوں پر طاری کیے راسخ خان نے کہا۔ بھابھی، آج یہاں آپ کے پاس ایک التجا لے کر آیا ہوں۔ کیسے التجا بھائی صاحب؟ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ حیدر کے جانے کے بعد سے آپ ہی ہمارا پتہ لے لیتے ہیں۔ بھابھی جی، بس حیدر کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے جب بھی میں عین بیٹی سے ملتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے حیدر کھڑا ہے سامنے، بلکہ رات کو تو وہ مجھے خواب میں بھی نظر آیا تھا۔ عین کو لے کر پریشان تھا، تبھی مجھ سے رہا نہیں گیا اور ملنے آ گیا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے بھابھی جی، امید ہے آپ میرا مان رکھیں گی۔ کیسا فیصلہ بھائی صاحب؟ عین نے راسخ خان کے اتنی لمبی تحمید باندھنے پر پہلو بدلا۔ راسخ خان کچھ جھجکے تو زہرا بیگم نے عین کو اس کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ بھابھی، عین کو میری بیٹی بنا دے۔ آپ جانتی ہیں کہ میرا بھتیجا کامیار پوری جائیداد کا وارث ہے، میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بھائی جان کی بھی یہی خواہش تھی، وہ تو عین کو بڑا پسند کرتے تھے، مگر قسمت نے انہیں موقع نہیں دیا وہ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ سکے۔ اب میری تو کوئی اولاد نہیں ہے اور کامیار مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز ہے۔ مگر بھائی صاحب، میں نے سنا ہے کامیار کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ زہرا بیگم نے پریشانی سے کہا۔ نہیں بھابھی جی، وہ پاگل نہیں ہے، بس حادثے کی وجہ سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ بیچارے نے ماں باپ کو آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے تو خاموش ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی علاج سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کافی بہتری ہے۔ اللہ اسے جلد ٹھیک کرے بھائی صاحب، مگر میں کیسے؟ بھابھی پلیز منع مت کیجیے گا، میں بہت امید سے آیا ہوں۔ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، ورنہ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ سے آپ کی عین کو مانگتا۔ میرے گھر بہت خوش رہے گی، دیکھیں ساری جائیداد کی اکلوتی حقدار ہوگی، بس اس کو میری بیٹی بنا کر بھیج دیں۔ آپ سمجھ نہیں رہے بھائی صاحب، بہت سے تقاضے ہوتے ہیں۔ بھابھی جی، میں اچھے سے سمجھ رہا ہوں کل گاؤں میں جرگہ لگا تھا، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے اگر کامیار کی شادی نہ ہوئی تو یہ سرداری ہمارے خاندان سے چھین لی جائے گی۔ ایسے میں میرے دل میں سب سے پہلے عین کا ہی خیال آیا۔ سردارنی بنانے کے لیے باہر کی بچی کیوں لیں جب گھر میں اتنی سمجھدار بچی موجود ہے۔ آپ بے فکر رہیں، عین اور کامیار الگ کمرے میں رہیں گے، گاؤں کے سامنے یہ مکمل شادی ہوگی، مگر ہم جانتے ہوں گے ابھی صرف دونوں کا نکاح ہوگا۔ جب کامیار ٹھیک ہو جائے گا تو ہم دھوم دھام سے عین کی رخصتی کروا لیں گے، مگر عین کو رہنا حویلی میں ہی پڑے گا۔ میری پریشانی کو سمجھے بھابھی جی، راسخ خان نے آخر میں شدید بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے عین سے تو پوچھ لینے دیں۔ ارے بھائی بھابھی، وہ آپ کی بیٹی ہے، انکار تھوڑی کرے گی۔ راسخ خان کی بات سن کر وہ خاموش رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک دن کا وقت دیں، میں کل تک جواب دیتی ہوں سوچ کر، انہوں نے شائستگی سے کہا تو راسخ خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے بھابھی، جیسا آپ بہتر سمجھیں، کل تک کا وقت ہے، سوچ لیں، میں کل پھر آؤں گا۔ اب راسخ خان کا رخ
باہر کی جانب تھا۔ وہ چلے گئے تھے۔ پیچھے زہرا بیگم کے ذہن میں کامیار سے ہوئی کچھ سالوں پہلے کی ملاقات گردش کرنے لگی، جہاں کامیار کا وجیہہ چہرہ آنکھوں کے سامنے نظر آنے، پھر اپنے گھر کے حالات جو عین کے بابا کے جانے کے بعد بہت تنگ ہو گئے تھے۔ بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچی جہاں وہ حامی بننے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ذہن اب بھی کشمکش میں تھا۔ کیا میرا ہاں کر دینا ٹھیک ہے عین کی آنے والی زندگی کے لیے؟ بے شک وہ لڑکا وجیہہ ہے، مگر اس کا دماغی مسئلہ ہے۔ عین کیسے گزارا کرے گی؟ مگر جائیداد، گھر، دولت کم از کم اس غربت سے بہتر ہے۔ دوسرا بے رخصتی تھوڑی ہوگی، یہاں پر تو وہ سسک سسک کر ہی رہ جائے گی۔ ان کے ذہن میں کئی سوال چل رہے تھے جن کے جواب وہ خود ہی دے رہی تھی۔ زہرا بیگم اٹھ کر عین کے پاس آئیں۔ عین، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی بولیں۔ بیٹا، اگر میں تمہارے لیے ایک فیصلہ کروں تو کیا تم اسے قبول کرو گی؟ بالکل ماں، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ عین اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی آرام سے، اور ہاتھ میں تھامی کتاب کو سائیڈ پر رکھ گئی اور توجہ سے اپنی ماں کی بات سننے لگی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا اور میں ہاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تمہیں بس اطلاع دے رہی تھی۔ اپنی ماں پر یقین رکھو، تم وہاں خوش رہو گی۔ کیا؟ کس کا رشتہ؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس نے حیرت کے عالم میں پوچھا۔ بیٹا، میں کامیار کی بات کر رہی ہوں، راشد خان کے بھتیجے کی۔ کیا؟ وہ پاگل؟ دماغی مریض؟ امی، اب واقعی ہوش میں ہیں؟ اب میری ہی امی ہے نا؟ اب کیسے اپنی بیٹی کو اس جہنم میں جھونک سکتی ہیں؟ عین کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ بیٹا، میں کچھ وقت پہلے کامیار سے ملی تھی، کافی اچھا بچہ ہے، وجیہہ ہے، مگر قسمت کے ہاتھوں دیکھو کیسی مار کھائی ہے۔ علاج چل رہا ہے اس کا، ٹھیک ہو جائے گا وہ، اور ویسے بھی ساری عمر تھوڑی نا دماغی مریض رہے گا۔ ویسے بھی راشد خان خود تمہارا رشتہ لائے ہیں، وہ تمہارا نکاح اپنے بھتیجے کامیار خان سے کروانا چاہتے ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ امیر حیدر کے جانے کے بعد زہرا بیگم نے کہا، جس پر عین نے پہلے تو خاموشی سے سنا، پھر یکدم جھٹپٹائی۔ امی، آپ مان گئیں؟ اب کیوں مجھے ہوش میں نہیں لگ رہی ہیں؟ اب کیسے اپنی ہی بیٹی کے لیے ایک پاگل کا انتخاب کر سکتی ہیں، وہ بھی صرف احسانات اور جائیداد دیکھ کر؟ بیٹا، تمہارے بابا کے جانے کے بعد ان کے بہت احسان ہیں ہم پر، ویسے بھی ساری جائیداد کا اختیار تمہارے پاس ہوگا۔ وہ خاموش تھی اور غصے سے چھت کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کیسے اپنے ہی باپ کے قاتل کے گھر چلی جائے؟ اسے وہ دن یاد تھا، ایک ایک منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ دن جب اس کے باپ کو مارا گیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وہ منظر چلنے لگا۔ 10 سال پہلے امیر حیدر عین کے والد اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب راشد خان، جو ان کے سب سے بہترین دوست تھے، ان سے ملنے آئے تھے۔ راشد خان اکثر امیر حیدر سے ملنے آتے رہتے تھے، مگر اس دن ان دونوں کی آوازیں معمول سے ہٹ کر تیز تھیں۔ عین نے دروازے کی اوٹ سے دونوں کی گفتگو سنی تھی۔ اس دن اس کی والدہ زہرا بیگم بھی گھر پر نہیں تھیں، وہ کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھیں۔ راشد، مجھے شک ہے کہ تم زارون کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ کام غلط ہے، مجھے لگتا ہے تم نے ہی سارے معاہدات میں غلط بیانی کی ہے، میں زارون کو سب بتا دوں گا۔ امیر حیدر نے سختی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ بس امیر حیدر، تم میرے راستے میں آ رہے ہو اور میری راہ کا کانٹا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم میرے دوست ہو، دوست رہو، باپ نہ بنو، ورنہ میں کیا کر جاؤں تمہیں علم نہیں۔ کروں گا تو اب میں زارون کو سب سچ بتاؤں گا۔ اور تمہارا کیا امیر حیدر، جو اتنا قرضہ چڑھا بیٹھے ہو، وہ کیسے اتارو گے؟ بھول رہے ہو تمہاری ایک بیٹی ہے جس نے ابھی جوان بھی ہونا ہے۔ راشد خان اپنی خباثت میں آیا اور پھر ایک دل خراش چیخ کمرے میں گونجی جو اس کے بابا کی تھی۔ راشد خان اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل رہا تھا، اس بات سے انجان کہ ایک ننھا وجود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب عین کی والدہ واپس آئیں تو اپنے شوہر کو پنکھے سے لٹکا دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ گاؤں میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ امیر حیدر بہت زیادہ قرضہ سر پر چڑھا ہونے کی وجہ سے خودکشی کر گئے۔ اس ننھی بچی کے پاس ثبوت نہیں تھا، لیکن وہ واقعہ لمحہ بہ لمحہ اس کے ذہن میں ایک ٹراما کی مانند نقش تھا، اور اب اس کی ماں اس قاتل کے اپنے بھتیجے سے نکاح کروانا چاہتی تھی۔ اس سے بڑا کھیل کیا ہو سکتا تھا؟ عین نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے اللہ کو پکارا۔ پھر ایک خیال دماغ میں کوندا تھا، کیا وہ اپنے بابا کی سچائی سامنے لا سکتی تھی؟ کیا قسمت اسے موقع دے رہی تھی کہ وہ راشد خان کی حویلی جا کر راشد خان کا چہرہ بے نقاب کرے؟
اس رات عین نے خاموشی سے اپنی ماں کو ہاں کر دی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اگلے دن راشد خان پھر وہاں موجود تھے، صوفے پر اکڑ کر بیٹھے تھے۔ پھر کیا سوچا بھابھی جی آپ نے؟ انہوں نے زہرا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خاموش تھی۔ مجھے یقین ہے آپ میری بیٹی کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھو گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دو گے، زہرا بیگم نے کہا تو راشد نے ان کو دیکھا۔ ارے بھابھی یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، وہ میری اپنی بیٹی ہے، بس پھر میں ہاں سمجھوں؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ مبارک ہو شہوار، مٹھائی لاؤ بھائی، شگن کا موقع ہے، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو آواز دیتے کہا، جس نے ہاتھ میں پکڑی پھلوں اور مٹھائی کی ٹوکری ٹیبل پر رکھی۔ پھر کچھ رقم جس میں لگ بھگ 2 لاکھ روپے تھے ٹیبل پر رکھے۔ اتوار کو نکاح ہے، ہماری بیٹی کو شاپنگ کروا دیجیے گا۔ زہرا بیگم کھڑی ہو گئی۔ وہ انکار کرتی رہ گئی، لیکن پھر بھی وہ پیسے رکھ کر جا چکے تھے۔ وہ اب کشمکش میں کھڑی رہ گئی۔ نکاح سے ایک دن پہلے راشد خان خود عین سے ملنے آئے۔ ان کا لہجہ شہد میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیٹا تم میرے دوست کی نشانی ہو اور مجھے بہت عزیز ہو۔ میں تمہاری بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اسی صورت میں جو تمہیں کہوں گا تم اس پر عمل کرو گی۔ راشد خان اسے لفظوں ہی لفظوں میں کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، یہ عین کو اس وقت تو سمجھ نہ آیا، مگر جب نکاح کے بعد اس کی رخصتی کی بات چھڑی تو اس نے پریشانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بیٹا جاؤ بھائی صاحب کے ساتھ، گاؤں والوں کے سامنے شادی ہوئی ہے، مگر بھائی صاحب کامیار کے صحیح ہونے سے پہلے تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ عین صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ حویلی آتے ہی ارد گرد نوکر چاکر اور جرگے میں موجود با اثر بزرگوں کی بیویاں وہاں اکٹھی ہو گئیں۔ راشد خان ہاتھ مل کر رہ گئے۔ مجبوری تھی، انہیں عین کو کامیار کے کمرے میں بھیجنے کا منصوبہ بنانا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ حویلی میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ عین کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی اور اس کا شوہر اس حویلی کا وارث کمرے میں قید تھا۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے نکلی ہے، جسے یہ بھی نہیں معلوم وہ جنگ جیت پائے گی یا نہیں۔ ابھی عین ان عورتوں پر گھڑی بیٹھی تھی جب راشد خان اس کے پاس آئے۔ چلیں بھابھی جی، یہ بچی تھک گئی ہوگی، اسے کمرے میں بھیج دیں، رسمیں تو صبح بھی ہو جائیں گی، راشد خان نے شیریں لہجے میں کہا۔ عین کمرے کے ذکر پر راشد خان کو دیکھنے لگی۔ عورتوں کے ہٹتے ہی راشد خان نے عین کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھا۔ دیکھو عین بیٹا، کامیار وہ پاگل ہے، وہ خطرناک ہے، تمہیں اس سے دور رہنا ہے۔ یہ نکاح صرف اس لیے ہے کہ سرداری کا وارث خون آگے بڑھ سکے، مگر تم جانتی ہو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ ویسے تو وہ پاگل ہے۔ عین کے متحیر ہو کر دیکھنے پر وہ گڑبڑائے۔ مطلب بیٹا اب تم ہی دیکھو، وہ کتنے بڑے صدمے سے گزرا ہے، کیسے میں اس پر بوجھ ڈال دوں؟ گاؤں والوں تو باضد ہیں، کامیار کا وارث ہی گدی نشین بنے، اوپر سے خاندان کے ختم ہونے کا خوف۔ تم میری سمجھدار بچی ہو، تمہارا تو مجھے پتہ ہے، باہر سے کوئی لڑکی لے آتا جانے وہ سمجھ پاتی یا نہیں۔ اوپر سے بھابھی جان سے بھی میں نے وعدہ کیا ہے، کامیار کے صحیح ہونے سے پہلے تمہاری رخصتی نہیں ہوگی، مگر اب گاؤں کی عورتیں حویلی میں موجود ہیں۔ عین مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ اسے یہی امید تھی راشد خان سے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ماحول رسمی پھولوں کی بجائے ایک عجیب و غریب وحشت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک بستر پر کامیاب رخ موڑے بیڈ پر بیٹھا دیواروں کو گھور رہا تھا۔ عین نے دروازہ بند کیا، لاک لگایا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے بھینجا اور پرسکون انداز میں کمرے کا جائزہ لیا۔ تم کون ہو؟ کامیار نے اچانک ہی سر اٹھا کر سرد آواز میں پوچھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، میرا نام عین ہے، اپنی شال درست کرتے ہوئے کہا۔ بیوی؟ کامیار کی آنکھوں میں دیکھ پانا عین کے لیے مشکل ہوا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ تم بھی مجھے مارنے آئی ہو نا، جیسے میرے ماما پاپا کو مارا تھا؟ عین کو خاموش دیکھ کر ایک دم سے ہی کامیار اس پر جھپٹا تھا۔ عین ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی اور کامیار اس کے ہڑبڑانے پر ڈر کر پیچھے ہوا۔ یا اللہ پاک میری مدد کرنا، عین نے اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لیا تھا۔ عجیب تقدیر تھی اس کی، جہاں دلہنوں کا استقبال اہتمام سے کیا جاتا ہے، جہاں دلہنیں سیج سجائے بیٹھتی ہیں، وہاں اس کا دولہا دماغ سے پاگل بیڈ پر براجمان تھا۔ وہ پوری رات اس خوف سے نہ سو پاتی کہ کہیں کسی پہر کامیار اسے نیند میں دیکھ کر اسے مار ہی نہ دے۔ یا اللہ پاک مجھے ہمت دینا۔ تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آ جاؤ، کامیار نے آرام سے کہا۔ پہلے والا غصہ نہیں تھا اس کے لہجے میں، جس پر وہ گھبرائی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کامیار نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ کیوں؟ تم نے تو کہا تھا بیوی ہو میری، کامیار نے منہ بنا کر کہا۔
پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا آرام سے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر پر لے کر بیٹھا۔ عین کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ ہلکا سا خوفزدہ تھی کہ کامیار اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کسی پاگل سے کیا ہی توقع کی جا سکتی تھی۔ تم میرے ساتھ کھیلا کرو گی نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، جس پر وہ خاموش رہی۔ ابھی کچھ منٹ پہلے اس پر جھپٹ پڑا تھا، اب کھیلنے کی باتیں کر رہا تھا۔ عین کا تو اتنی ہی دیر میں سر درد کرنے لگا۔ عین جیسے تیسے کر کے فرش پہ چادر بچھا کر لیٹ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہے، مگر نیند اس قدر غالب آئی ہوئی تھی نہ کھول سکی۔ کچھ دیر اسے خود پر نظروں کا حصار محسوس ہوا تو وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ارد گرد دیکھا تو اپنی سچویشن کا اندازہ ہوا۔ وہ اب اپنے گھر میں نہیں تھی۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا مگر کامیار سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند میں اتر گئی۔ تبھی کامیار نیچے اس کے پاس آیا۔ تم بھی یقیناً راسخ خان کی چال ہو۔ وہ یقیناً یہ جاننا چاہتا ہوگا میں کہیں ناٹک تو نہیں کر رہا۔ کامیار نے گہری نظر عین کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر سر جھٹکتا اوپر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ آنکھوں کے سامنے عین کا چہرہ آیا تو کامیار جھنجھلا گیا۔ دشمن ہو تم بھی میری عین امیر حیدر؟ کامیار نے خود کو جیسے باور کروایا۔ تایا جی سمجھتے ہیں اس پپٹ کو لا کر خود جیت جائیں گے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، دل میں سوچتا آنکھیں بند کر گیا۔ اگلی صبح بہت عجیب سی تھی۔ وہ تیار ہوئی تو کہیں سے بھی ایک رات کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کامیار پر ڈالی تھی۔ وہ سر جھکائے سامنے پڑے ناشتے کو گھور رہا تھا جو یقیناً ملازمہ رکھ کر گئی تھی۔ مطلب اس کا ناشتہ کمرے میں ہی آتا ہے۔ عین باہر چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بس راسخ خان ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ بھابھی جی آنا چاہ رہی تھیں تمہارا ناشتہ لے کر، مگر میں نے منع کر دیا۔ ارے تم بہو تھوڑی ہو، بیٹی ہو، ناشتے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ جی تایا جی، عین نے بامشکل لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے اسے اس کی ماں سے بھی نہیں ملنے دیا۔ بیٹا، کامیار نے تنگ تو نہیں کیا؟ راسخ خان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تایا جی، میں رات کو زمین پر سو گئی تھی۔ وہ بھی دوائی کھا کر سو گیا تھا۔ مگر میں پوری رات ڈرتی رہی ہوں، عین نے پریشانی سے کہا۔ یہاں آ کر لگ رہا تھا بدلہ لینا اتنا بھی آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ بیٹا فکر مت کرو، بس تم اس سے دور رہنا، اور اب کیونکہ تم اس کے کمرے میں ہوتی ہو تو دیکھنا وہ دوائی لینے میں ناغہ تو نہیں کر رہا۔ عین سر ہلا گئی۔ باہر بیٹھنے کا فائدہ نہیں تھا، اس کی ماں تو آئی نہیں، مگر کال پر بات ہو گئی تھی عین کی ان سے۔ وہ واپس کمرے میں آئی۔ کامیار ہنوز پہلے والی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ عین اس کے پاس آئی۔ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ عین نے اس کے سامنے پڑے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ کامیار، میں تم سے کہہ رہی ہوں، جیسے بھی صحیح، پر تم میرے شوہر ہو، تمہاری دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھ پر فرض ہے تمہارا خیال رکھنا، اس لیے خاموشی سے کھانا کھا لو، دفع ہو جاؤ۔ کامیار نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے دھاڑ کر کہا۔ عین سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ ڈر کر کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کامیار کو عین کا ڈرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ عین کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی شہوار دوائی لے کر کامیار کے پاس آیا تھا۔ کامیار نے دوائی پکڑ لی، شہوار کے سامنے دوائی منہ میں رکھی۔ شہوار کے جاتے ہی کامیار تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ عین بھی جلدی سے اٹھی تھی۔ وہ واش روم سے باقاعدہ قہق کرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی کامیار نے دوائی اگل دی تھی۔ عین پرسوچ نظروں سے واش روم کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ کوئی پاگل دماغی بیمار شخص کیسے دوائی کھانے کے بعد اسے زبردستی اگل سکتا ہے؟ کیا کامیار ناٹک کرتا ہے؟ عین ششدر ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عین فوراً صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور کامیار ابھی تک جاگ رہا تھا۔
این بھی سکھڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ کامیار کو این کا بیٹھے رہنا ڈسٹرب کر رہا تھا، کیونکہ این کے سونے کے بعد ہی وہ کوئی کام کر سکتا تھا۔ اگر اس کے سامنے اپنے دراز میں سے کچھ نکالتا تو این کو شک ہو جاتا۔ رات یوں ہی دونوں کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اگلے دن کامیار کا پاگل پن اور بھی شدت اختیار کر گیا۔ وہ خود کو دیواروں سے مارتا، عجیب و غریب حرکتیں کرتا۔ راشد خان کو یقین ہو گیا کہ اس کا بھتیجا اب کسی بھی طرح گدی کے لائق نہیں رہے گا۔ جب خادم این کو کھانا دینے آئے تو راشد خان بھی وہاں موجود تھے۔ این بیٹا، تم پریشان نہ ہو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم کچھ دن اپنی امی جان یعنی بھابھی جان کی طرف چلی جاؤ، راشد خان نے انتہائی ہمدردی سے کہا۔ مما، انہوں نے تو اس دن فون کرنے کے بعد دوبارہ فون بھی نہیں کیا۔ نہیں تایا جی، آپ اور ملازم میرا بہت دھیان رکھتے ہیں، اور رہی کامیار کی بات تو اس سے دور ہی رہتی ہوں، این نے سنجیدگی سے کہا۔ اکثر وہ رات کو سوتا نہیں، بس چیختا رہتا ہے۔ میں کمرے کے دوسرے کونے میں بستر لگاتی ہوں۔ راشد خان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ میں تمہارے صبر کی داد دیتا ہوں، دور رہنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ جی تایا جی، این سر ہلا گئی۔ جب بھی یہ شخص اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، این کو کراہت محسوس ہوتی تھی۔ ان ہاتھوں پر اس کے باپ کا خون لگا ہوا تھا۔ اس لمحے این کو اپنے باپ کی یاد آئی۔ راشد خان نے کس طرح دھوکے سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کیا اور چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا۔ مجھے کل شہر جانا ہے، رات کو واپس آ جاؤں گا، تم دھیان رکھنا۔ راشد خان نے اسے اطلاع دیتے ہوئے وہاں سے اٹھے۔ این سر ہلا گئی۔ راشد خان جا چکے تھے۔ این واپس پلٹ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا رخ الماری کی جانب تھا۔ کامیار صوفے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ پلٹی، اس کا پیر مڑا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، کسی کے مضبوط سخت بازوؤں نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ این نے اپنی بھیجی ہوئی آنکھوں کو کھولا تو کامیار کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا، جو اپنی آنکھوں میں وحشت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا۔ دونوں کچھ لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ میں نے تمہیں بچا لیا دوست، اس نے سنبھل کر کہا۔ این حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عجیب تاثر تھا اس کے انداز میں۔ تم میری بیوی ہو نا؟ بیوی دوست ہوتی ہے نا؟ کامیار اپنی سبز آنکھوں کو بڑا کیے سنجیدگی سے کہا۔ این کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ ان آنکھوں میں دیکھنا مشکل کام تھا، وہ سحر انگیز تھیں۔ این کمرے سے باہر چلی گئی۔ شام کا وقت تھا اور اس کا دل کسی انجانی الجھن سے گھبرا رہا تھا۔ اپنا دھیان کہیں اور لگانے کے لیے اس نے کچن کا رخ کیا، جہاں ملازمہ رات کے کھانے کے انتظام میں لگی ہوئی تھی۔ این نے دھیمے سے پوچھا، کامیار کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ملازمہ نے لمحہ بھر کو ہاتھ روکا، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، بڑی بیبی جی یعنی کامیار بابا کی والدہ، وہ ہر جمعے کو خاص ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنایا کرتی تھی۔ بڑے بابا شوق سے کھاتے تھے، پر 3 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں بریانی نہیں بنی۔ این نے خاموشی سے سن کر بات دل میں اتاری تھی اور سر ہلا دیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ملازمہ کو کچن سے باہر بھیج دیا اور خود سامان نکالنے لگی۔ پیاز اور ٹماٹر کاٹتے ہوئے وہ کامیار کے رویے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کل والے واقعے کے بعد سے اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ کامیار پاگل نہیں ہے، وہ یقیناً ناٹک کر رہا ہے، مگر کیوں؟ اس نے ہر کام بڑی تسلی سے کیا۔ کچھ ہی دیر میں پورا کچن خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس نے گرم گرم بریانی ڈش میں نکالی اور سیدھی کامیار کے کمرے میں چلی آئی۔ کامیار بیڈ پر بیٹھا کتاب پر پنسل سے کچھ بنا رہا تھا۔ بریانی کی خوشبو سانسوں میں اتری تو وہ بے اختیار ذرا سا سیدھا ہوا، مگر اگلے ہی پل چہرے پر بے نیازی سجا کر دوبارہ کتاب پر جھک گیا، جیسے این کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ این نے ڈش سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سادگی سے بولی،
آ جاؤ کامیار، کھا لو، میں اکیلی اتنی ساری نہیں کھا سکوں گی۔ کامیار نے رخ موڑ کر کتاب کی طرف ہی دیکھا۔ این نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کاٹی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں ہی ختم کر لیتی ہوں۔ اس نے ایک دو چمچ کھائے، ڈش کو وہیں چھوڑا اور خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند ہوا، کامیار کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر ڈش کی طرف لپکا۔ پہلا چمچ اٹھاتے ہی اس کی انگلیاں کانپ اٹھیں۔ ذائقے اور خوشبو کے ساتھ ماں کی یاد کا ایک طوفان تھا جو دل میں اترتا چلا گیا۔ آنکھوں میں نمی تیر آئی اور وہ سب کچھ بھول کر بس نوالے لیتا گیا۔ چوتھے نوالے پر جب اسے ہچکی لگی تو این نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا۔ کامیار کی سبز آنکھوں میں پانی دیکھ کر این کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اگر کسی نے ان آنکھوں کو حسین ترین کہا تھا تو غلط نہیں کہا تھا۔ این نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کامیار نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا تھا مگر این بے ساختہ اسے گلے لگا گئی۔ کامیار کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ این اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی اور وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ شش کامیار، این نے اس کے بال سہلائے تھے۔ این اپنے ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور سیدھی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحے کپڑوں کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور نفاست سے دھلا ہوا جوڑا باہر نکالا۔ اٹھو، این نے عجلت سے پکارا۔ کیوں؟ کامیار نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اٹھو تو صحیح، بریانی کھائی ہے نا تم نے؟ چلو یہ بات بھی مانو۔ این نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے واش روم لے آئی۔ وہاں اس نے تسلی سے اس کا منہ ہاتھ دھلوایا اور بال بھی اچھے سے واش کیے۔ پھر اسے شیشے کے سامنے لا کر بٹھایا اور کینچی اٹھا لی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کامیار نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا مگر این نے مصنوعی غصے سے اپنی آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ خاموشی سے بیٹھے رہو، سمجھے؟ کامیار کو نہ جانے کیا ہوا، وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح خفا خفا سا خاموشی سے بیٹھا رہا۔ این نے چند ہی منٹوں میں بڑی مہارت سے اس کے بالوں کو ٹرم کر کے ایک بہترین لک دے دی۔ اس کے بعد این نے نیل کٹر اٹھایا اور اس کے بڑھے ہوئے ناخن کاٹنے لگی۔ کامیار چھوٹے بچے کی طرح بار بار اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی ناکام کوشش کرتا مگر این نے نرمی سے اس کی انگلیوں کو تھامے رکھا اور ایک ایک کر سارے ناخن تراش دیے۔ اتنا برا حال کیا ہوا ہے اپنے ناخنوں کا تم نے، اب جاؤ اور کپڑے بدل کر آؤ۔ اس نے جوڑا کامیار کے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور خود وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر آیا تو این حیرت اور خوشگواری سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کا رنگ روپ جیسے دمک اٹھا تھا اور شخصیت بالکل نکھر گئی تھی۔ ماشاء اللہ، این نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ شیشے کے سامنے بٹھایا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی کریم لگانے لگی۔ کامیار اس سب سے بری طرح چڑ چکا تھا اور منہ بنا کر بیٹھا رہا لیکن پھر بھی خاموش رہا۔ پرفیکٹ! این مسکراتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کامیار نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھا کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کتنے ہی سالوں بعد وہ اس طرح سنور کر سامنے آیا تھا۔ ایک پل کے لیے خود کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کتنے ہی پل وہ شیشے سے نظر آتے این کے عکس کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا سارا سامان زمین پر پھینک دیا۔ مت کرو ایسے این، تم مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو۔ کامیار نے ہاتھ اپنے بالوں کی جانب بڑھا کر سختی سے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ کامیار! این چیخی تھی۔ مت کرو این امیر حیدر، میں نے 3 سال لگائے ہیں سب کو یقین دلانے میں کہ میں پاگل ہوں، کیوں میرے لیے مشکلیں بڑھا رہی ہو؟ تبھی این وہاں سے بھاگتے ہوئے چلی گئی۔ پیچھے کامیار بے بسی سے ادھر بیٹھا
اٹھا ہی رہ گیا۔ کیا عین اب سب کو بتا دے گی؟ وہ سر تھام گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی۔ وہ دیکھ کر آئی تھی کہ راسخ خان حویلی میں نہیں تھا، بلکہ وہ کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے اور کل صبح سے پہلے واپس نہیں آنے والے تھے۔ کامیار کا ہاتھ تھام کر وہ اسے باہر لان میں لے آئی۔ تم مجھے بتاؤ کامیار، کیا وجہ ہے؟ کیوں تم خود کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ ابھی عین اس سے کوئی اور سوال کرتی یا باز پرس کرتی، اسے مین گیٹ سے زہرا بیگم آتی ہوئی دکھائی دی۔ ماں! عین بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ میری بچی، کیسی ہو تم؟ زہرا بیگم نے عین کے چہرے کو محبت سے چھوا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ عین نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں میرا بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آنا چاہتی تھی لیکن میں شرمندہ تھی۔ تمہاری شادی کے بعد میں یہی سوچتی رہی کہ تم مجھے کتنا خود غرض سمجھتی ہوگی، مگر بیٹا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی نظر ابھی تک کامیار پر نہیں پڑی تھی۔ کامیار ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ ماں! کامیار! عین نے کامیار کی جانب ان کا دھیان کروایا تو زہرا بیگم اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ کہیں سے بھی دماغی مریض نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کامیار کے سر پر دستِ شفقت رکھا تو وہ آنکھیں موند گیا۔ کامیار دونوں کو وہیں چھوڑتا تیزی سے اندر بڑھ گیا۔ زہرا بیگم نے اس وقت عین کے پاس مہمان خانے میں موجود تھی۔ عین، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں بیٹا۔ کامیار سے تمہاری شادی کا فیصلہ میں نے صرف جائیداد اور سرداری کی وجہ سے نہیں لیا تھا، بلکہ آج سے 3 سال پہلے مجھے زارون بھائی کا فون آیا تھا اور وہ تمہارے لیے کامیار کا ہاتھ مانگنے کے لیے آ رہے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بیٹا وہ بہت ہی اچھے انسان تھے اور وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے مگر نہیں بتا سکے۔ عین کے لیے یہ بات بالکل حیران کن تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے کامیار۔ رات کے پہر عین کمرے میں آئی تو کامیار کو مخاطب کیا، جو چہرہ موڑے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کامیار! عین نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اگلے ہی لمحے کامیار نے اسے گردن سے تھام کر بیڈ کے ساتھ لگایا۔ وہ مکمل اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ عین کا چہرہ پسینے سے تر ہونے لگا۔ کامیار نے سرگوشی کی۔ مجھے بتاؤ عین امیر حیدر، تم کون ہو؟ کیا تم راسخ خان کی ساتھی ہو؟ راسخ خان میرے باپ کا قاتل ہے اور میں ثبوت کے بغیر اس کے گھر میں ہوں، عین نے سرگوشی سے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کامیار نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو؟ جانتی؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے بابا کو مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے میرے بابا کو پنکھے سے لٹکا دیا۔ سارا گاؤں میرے بابا کو بزدل کہتا رہا ہے۔ کامیار اسے تسلی دینا چاہتا تھا لیکن وہ رک گیا۔ تم بتاؤ کامیار خان، میں نے تو اپنا سب بتا دیا، کیوں تم پاگل ہونے کا ناٹک کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم گاؤں میں کیا چل رہا ہے؟ تم لوگوں سے سرداری چھیننے کی باتیں ہو رہی ہیں اور راسخ خان گاؤں والوں کے سامنے مجھے یہاں تمہارے وارث کی وجہ سے لایا ہے، مگر ساتھ ہی اس نے مجھے تنبیہ کی ہے میں تمہارے قریب مت جاؤں۔ کامیار کی گرفت اس کی گردن پر ہلکی ہوئی۔ 3 سال پہلے میں، بابا اور مما کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بابا نے مجھے بتایا تھا امیر حیدر انکل کے بارے میں۔ وہ اچھے انسان تھے اور یہ بھی تایا جی نے انہیں دھوکہ دیا ہے اور وہ شاید اس دھوکے کو برداشت نہیں کر سکے اور خودکشی نہیں، انہیں قتل کیا گیا تھا، عین نے تڑپ کر کہا۔ تم سب جانتی ہو عین،
اور یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ تمہیں معصوم سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تم اس کے قابو میں ہو۔ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا این۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ این نے پوچھا۔ ہمیں ثبوت تلاش کرنا ہوگا، کامیار نے کہا، اس قتل کے اور میرے والدین کے حادثے کی اصلیت، اور اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا، چاہے دنیا کو لگے میں پاگل ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ این نے خاموشی سے سر ہلایا۔ مجھے بس یہی خوف ہے وہ میری ماں کو نقصان نہ پہنچائے۔ این نے اپنی پریشانی بتائی۔ اس کی فکر مت کرو، جب کسی کو شک نہیں ہوگا تو کوئی کیسے ہم پر حملہ کرے گا؟ بس تم نے اپنا رویہ اس کے سامنے ایسا ہی رکھنا ہے جیسا رکھتی ہو۔ دنیا کی نظر میں کامیار اپنے پاگل پن کے عروج پر تھا، جبکہ این باہر کی دنیا میں تایا کے احکامات کی پابندی میں بندھی ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں اندر ہی اندر اپنے مجرم کے لیے کڑیاں تلاش کر رہے تھے۔ دن چڑھا تو کامیار کی حرکتیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اسے کوئی کمرے سے باہر نہیں آنے دیتا تھا، بس کمرے میں بیٹھے کبھی چلاتا، کبھی غصہ کرنا شروع کر دیتا، کبھی بہت زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا، اور این راسخ خان کے سامنے افسوس کا اظہار کرتی رہتی۔ کامیار ابھی بھی کمرے میں تماشا لگائے بیٹھا تھا کہ این اکتائے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ راسخ خان ہال میں بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان کی گہری لکیریں تھیں۔ ایک نکارا پاگل وارث، اور اس کے ساتھ ایک ایسی بیوی جو صرف وارث پیدا کرنے کا ذریعہ ہو، لیکن اسے وارث پیدا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہو۔ ان کا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ آہ میرا نالائق بھتیجا، راسخ خان نے افسوس سے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں این ہال میں آ گئی۔ تایا جی، وہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس کیا کر سکتے ہیں بیٹا، میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ تایا جی، میں بہت خوفزدہ ہوں، این نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ مجھے صبح ملازمہ سے معلوم ہوا ہے آپ شہر جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے پیچھے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ راسخ خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں بچے، تم گھبراؤ نہیں، تم میرا بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر کے جاؤں گا۔ میری مجبوری ہے، تم میری بیٹی جیسی ہو، تم فکر مت کرو، تم یہاں محفوظ رہو گی، بس اپنے کمرے تک محدود رہو اور اس کامیار سے دور رہنا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے پاگل پن کا سایہ تم پر پڑے۔ این نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ جی تایا جی۔ وہ زمین پر سوتا ہے، میں بیڈ پر سوتی ہوں۔ ملازمہ جب دوائی دے کر جاتی ہے وہ کچھ ہی دیر میں سو جاتا ہے، این نے پرسکون لہجے میں کہا۔ راسخ خان مطمئن نظر آئے، این پر نظر ڈال گئے۔ میں آج رات کو ہی نکل رہا ہوں اور چند دنوں کے لیے شہر جانا ہے، کچھ زمینوں کا کام ہے، تم دھیان رکھنا۔ مگر تایا جی، اگر اس نے مجھے مارا تو؟ این نے مصنوعی پریشانی سے کہا۔ میں ایسا کرتا ہوں، شہوار کو یہیں چھوڑ جاتا ہوں، وہ دھیان رکھ لے گا۔ کامیار کا جاؤ تم آرام کرو، راسخ خان نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا، تو وہ وہاں سے سر ہلا کر چلی گئی۔ رات کا پہر تھا جب این بیڈ پر بیٹھی سامنے ٹی وی پر لگا ڈرامہ دیکھ رہی تھی، جب کامیار دھپ کر کے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کاغذات مل گئے ہیں حیدر انکل کی بے گناہی کے، ان پر کوئی قرضہ نہیں تھا۔ کامیار کے بتانے پر این نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے آنکھوں میں بے یقینی اتری، پھر تشکر۔ وہ تیزی سے اس کے گلے لگ گئی۔ میرے بابا، کامیار، میرے بابا بہت خوددار انسان تھے، لوگ انہیں بزدل کہتے تھے۔ میں اب ثابت کر دوں گی میرے بابا بزدل نہیں تھے، بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا۔ وہ سسکیوں میں بول رہی تھی، جبکہ کامیار اس کے بال سہلا رہا تھا۔ جیسے بہت سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں راسخ خان کے خلاف۔
مگر میں کیا سوچ رہا ہوں، اسے ایک اور دھچکا نہ دے دیا جائے؟ کیسے؟ این سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا وارث نہ آئے، کیوں نہ اسے سرپرائز دیا جائے؟ مطلب؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کامیار نے لب دباتے ہوئے این کو شریر نظروں سے دیکھا۔ این نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سمجھ آنے پر سرخ اناری چہرہ لیے اسے گھور کر دیکھا اور سائیڈ پر رکھا تکیہ اٹھا کر مارا، جسے وہ فوراً کیچ کر گیا۔ ہاں، بیوی ہو میری، اور اب تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ راشد خان کا سچ خوشخبری سے ہو۔ کامیار نے مسکراتے قدم اس کی جانب بڑھائے کہ این پیچھے کی جانب کھسکی۔ کامیار نے اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کیا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ اسے بہلانے کے لیے سراسر شرارت کر رہا تھا، مگر یہ شرارت اس پر ہی بھاری پڑ گئی تھی۔ این کے سرخ گال اور آنکھوں میں حیا دیکھ کر وہ فدا ہوا تھا۔ ویسے تم پوچھ رہی تھی نا، ایکسیڈنٹ والے دن ہم سب کہاں جا رہے تھے؟ ہم سب تمہارے گھر آ رہے تھے، تمہارا میرے لیے رشتہ لینے کے لیے۔ بابا نے آنٹی کو راشد خان کی حقیقت کا بھی بتانا تھا۔ میں نے تمہیں امیر حیدر انکل کے انتقال والے دن دیکھا تھا۔ تم اس وقت غالباً 12-13 سال کی ہوگی۔ تمہارا سہما روپ میں کتنے سال بھول نہیں سکا۔ پھر 3 سال پہلے بابا سے بات کی تو مما بابا دونوں ہی راضی ہو گئے، مگر قسمت الٹ چل رہی تھی۔ کامیار نے ماتھے پر آئے اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے اس کے ماتھے پر جھک کر عقیدت و محبت سے لب رکھے کہ وہ آنکھیں بھیج گئی۔ مطلب شروع سے ہی نظر رکھی ہوئی تھی مجھ پر؟ این نے ہاتھ اس کے سینے پر مارا۔ کامیار نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور یہاں وہ اس کے تمام ہتھیار ڈال گئی۔ وہ اپنا آپ اپنے محرم کو سونپ گئی، دل سے اپنائیت سے۔ اپنے نام کے بعد اپنی روح بھی اس کے نام کر گئی۔ 1 ماہ بعد، 1 ماہ گزر گیا تھا کامیار کی شادی کو۔ راشد خان کا پورا ارادہ تھا جرگہ میں یہ ثابت کرنے کا کہ کامیار باپ نہیں بن سکتا، اس سے امیدیں وابستہ کرنا بیکار ہے۔ دوپہر کا وقت تھا جب کچن میں کام کرتے یکدم این بے ہوش ہو گئی۔ پچھلے 2 دن سے اس کے سر میں شدید درد تھا، اوپر سے آج صبح ہوتی الٹیاں۔ راشد خان کو شک میں ڈال گیا۔ اس نے فوراً ہسپتال سے ڈاکٹر کو بلایا اور جو خبر ان کو ملی اسے سنتے اس کا دل کیا کہ این کا گلا دبا دے۔ تم بد کردار لڑکی، یہ کس کا گند ہے جو تم نے ہمارے خاندان کے سر ڈالنا چاہ رہی ہو؟ وہ چلا کر بولے تھے کہ تمام ملازم بھی کھڑے ساکت ہوئے۔ تایا وہ بولنے لگی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، مگر اب دیکھو میری نافرمانی کی سزا کیسے دیتا ہوں تمہیں۔ اس کا بازو دبوچ کر کان کے پاس کو رکھ کر بولے کہ یہ بات صرف وہی سن سکی۔ آج جرگہ بیٹھا تھا، حویلی میں پھر پنچایت لگ گئی۔ جہاں سارے بزرگان بیٹھے تھے وہ اسے گھسیٹ کر پنچایت میں لے کر آئے۔ یہ بد کردار لڑکی کس طرح اپنا گناہ ہمارے بھتیجے کے سر ڈال رہی ہے، اس کو سنسار کیا جانا چاہیے۔ کیا ہو گیا ہے؟ راشد خان ہو سکتا ہے یہ کامیار کی اولاد ہو۔ نہیں، دیکھیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ وہ پاگل ہے، پوری طرح سے اس قابل نہیں کہ سرداری سنبھال سکے، اور وہ کیسے اولاد پیدا کر سکتا ہے جبکہ وہ دماغی طور پر مفلوج ہے؟ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ اب سرداری مجھے ہی دیکھنی ہوگی اور اس کو میں ہی سنبھالوں گا، لیکن اس سے پہلے اس کو سنسار کیا جائے۔ این سب کے بیچ نڈر بنی خاموش کھڑی تھی۔ بزرگان نے کچھ دیر سوچا، پھر وہ اعلان کرنے کو کھڑے ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے،
ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اب سے سرداری راسخ خان 1 منٹ، یہ لڑکی بد کردار نہیں ہے، اس کے وجود میں پلنے والا بچہ میرا اپنا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں نا سردار کے خون کو گالی دینے کی سزا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے کسی مرد کی وجیہہ اور گرجدار آواز نے ان کو خاموش کروایا۔ سب نے آنے والی ہستی کو دیکھا اور سب دنگ رہ گئے۔ سیاہ شلوار سوٹ میں کندھے پر شال اوڑھے کامیار خان کھڑا تھا۔ راشد خان اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑے ہوئے۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ قدم بہ قدم بڑھتے آگے آ رہا تھا۔ اب وہ ان کے مدمقابل کھڑا تھا۔ اس نے پہلے جھک کر سب بزرگان سے پیار وصول کیا، پھر اپنے تایا کو دیکھا۔ کیا ہوا، پیار نہیں دیں گے تایا جان؟ ہاں 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 ان نے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ عین تم اندر جاؤ، اس نے بلند آواز میں کہا اور وہ اندر کی جانب بھاگتے ہوئے گئی۔ اتنا کیا جلدی تھی وجاہت انکل، میرا انتظار ہی کر لیتے، یہ گدی صرف کامیار کی ہے اور اسی ہی کی رہے گی۔ کامیار نے وجاہت چودھری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم ٹھیک کیسے ہوئے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں پاگل ہی کب تھا، اس نے ہنستے ہوئے زیر لب کہا۔ خیر ان سب باتوں کو چھوڑیں، بس اتنا جان لیں کہ اپنوں سے جان کا خطرہ تھا، اس لیے یہ کھیل رچانا پڑا، اس نے راشد خان کو دیکھتے کہا اور نفی میں سر ہلایا۔ راشد خان جیسا کہ اب کامیار آ چکا ہے تو اب یہ سرداری اسی کے حوالے ہی کی جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اس سرداری کو حاصل کرنے کے لیے، اس جائیداد کے لیے اپنے بھائی تک کی جان لے لی، اب میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے شہوار کے ہاتھ سے بندوق کھینچ کر کامیار پر تانی، جو اب بھی اس نے بندوق چلائی اور وہ خالی تھی۔ کامیار کا قہقہ گونجا، پیارے تایا جان اب آپ کی باری ختم۔ شہوار، راشد خان نے بے یقینی سے اپنے ملازم کو دیکھا تھا۔ میں تو حویلی کا وفادار ہوں صاحب، اب اصلی مالک صحیح ہو گیا تو میں اس کی طرف ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا اور ملازمین نے آ کر اس کو پکڑا، وہ جھٹپٹا رہا تھا۔ میں اس پنچایت کے سامنے یہ تمام ثبوت پیش کرتا ہوں کہ یہ شخص نہ صرف میرے والدین کا قاتل ہے بلکہ میری بیوی کے والد کا بھی قاتل ہے، اس لیے اس گاؤں کا سردار ہونے کے ناطے میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ خون کے بدلے خون، یہ لفظ آخری تھے، اس کے بعد فضا میں گولی چلی اور راشد خان کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ یہ انسان اسی لائق ہے، اٹھاؤ اس کی لاش کو اور عیدی سینٹر بھجوا دو، کہہ دو لاوارث ہے۔ وہاں پنچایت میں سب خاموش تھے۔ راشد خان اپنے انجام کو پہنچا تھا، کامیار کو اس کا بدلہ اور حق مل چکا تھا، جس سرداری پر اس کا حق تھا وہ حاصل کر گیا تھا۔ وہ فتح یاب سا گھر لوٹا جہاں عین اس کی منتظر تھی۔ پریشانی کے عالم میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ حویلی میں داخل ہوا۔ وہاں کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ کامیار، وہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اب واپس لوٹ آئے، میرا دل اتنا گھبرا رہا تھا، جس کی تم جیسی بیوی ہو وہ کیوں نہ جیت کر لوٹے بھلا۔ اس نے محبت سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کامیار، راشد اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے وہ، اس کا چہرہ سخت ہوا، اپنے اور تمہارے بابا کا بدلہ لے لیا میں نے، اب سے ہم نئی زندگی شروع کریں گے، تیار ہو جاؤ میری سردارنی، اس کو محبت سے دیکھتے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ دونوں چلتے لاؤنج میں آئے جہاں اس کے والدین کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ ماما بابا، آپ لوگوں کا بدلہ لے لیا ہے ہم نے، آپ کے قاتل کو انجام تک پہنچا دیا ہے، تصویر کو دیکھتے اس نے کہا۔ عین اس کے بازوؤں کے حصار میں تھی۔ 1 سال بعد دوپہر کا وقت تھا، سردیوں کے دن تھے، حویلی کے آنگن میں دھوپ براہ راست آ رہی تھی۔ وہ آنگن میں چارپائی ڈال کر اس پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی گود میں 3 ماہ کی ننھی سی جان ہارون خان، جس کے نقش پورے کامیار کے مان تھے، اور اس کی آنکھیں اپنی ماں عین جیسی۔ لان میں بیٹھی عین گود میں بیٹھے ہارون کے ساتھ لاڈ کر رہی تھی، جبکہ کامیار اس کی آگے رکھی پلیٹ سے پھل پکڑ کر عین کو کھلا رہا تھا۔
بس کر دو، اتنی خدمت اس کے بابا کی بھی کر دیا کرو جس کی وجہ سے یہ دنیا میں آیا ہے، اس نے منہ بنائے کہا، جس پر این کا قہقہ گونجا۔ بابا کی خدمت کر لی جتنی کرنی تھی، اب میرے شہزادے کی باری ہے۔ اس نے بڑے پیار سے گود میں اٹھایا اور نرمی سے اس کے گال پر بوسہ دیا اور اسے گرم آرام دہ بلینکٹ میں لپیٹ دیا۔ پھر اس نے ملازمہ کو گیزر سے پانی گرم کر کے ٹب میں بھر کر واش روم میں رکھنے کی ہدایت کی۔ وہ اسے اٹھا کر سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اسے واش روم میں نیم گرم پانی سے اچھے سے نہلا کر باہر لائی تو اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس نے نرم گرم کپڑے پہنائے، بال سکھائے اور تیار کر کے دھوپ کی ہلکی گرماہٹ کا لطف لینے کے لیے باہر بالکنی میں آ کر بیٹھ گئی۔ کامیار پہلے سے ہی وہاں موجود تھا اور وہ مسکرا کر ان دونوں کے پاس آ گیا۔ شکریہ این، اس نے اس کو اپنی آغوش میں لیتے کہا۔ کس لیے؟ میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ ماما بابا کے جانے کے بعد جو خلا میری زندگی میں رہ گیا تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس تمام چیزوں کے لیے جو میں اکیلا نہ کر سکتا۔ تم نے آ کر مجھ میں ہمت باندھی، تمہاری ہی وجہ سے میں اپنا بدلہ لے پایا اور اپنے اصل کو لوٹا اور آج اتنے پیارے بچے کا باپ بنا ہوں۔ این مسکرائی اور خاموشی سے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ ایک مکمل منظر تھا، کسی ایک نے کچھ نہیں کیا، دونوں نے مل کر کیا۔ اس لیے شکریہ نہ بھولیں، اور بدلہ صرف آپ کا نہیں تھا، میرا بھی تھا۔ اللہ پاک نے جوڑے بنائے اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ ہمیں بھی اللہ پاک نے ہی ملوایا ہے تاکہ ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، اس لیے اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں، اس نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں مد گئی۔ کامیار نے لب اس کے بالوں پر رکھ دیے۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، کیسا لگا آپ کو ناول؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اور اس طرح کے ناول پڑھنا اور سننا